کعب بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، بخاری شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جناب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تبوک پہ نکلے تھے تو میرے پاس یہ نہیں کہ سامان نہیں تھا یا سواری کے لیے مجھے کوئی بندوبست نہیں تھا، سامان بھی بہت تھا، سواری ایک کے بجائے دو دو سواریاں مجھے تھی، لیکن سستی کیا بھائی حضور ابھی تو گئے ہیں، بس پیچھے پہنچ جاؤں گا، فلاں منزل پہ پہنچیں گے نا وہاں پر پہنچ جاؤں گا، فلاں منزل پہ پہنچے نا پہنچ جاؤں گا، ایسے کرتے 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 میں نے کہا کل پرسوں حضور جو ہے بہت آگے نکل گئے، کہا وہاں پر ہی رہ گیا، میں آگے نہ نکل سکا۔ اب جو حضور چلے گئے مجھے بڑی پشیمانی، ارے یار تو نے کیا کر لیا، اتنی بڑی غلطی، اتنی سستی ہوتی ہے کہ حضور نکل گئے تو پیچھے رہ گیا۔ تو اب میں کرتا تو کیا کرتا، اب جب بھی میں باہر گھومتا پھرتا تو باہر مجھے ایک بھی مسلمان پکا نہیں نظر آتا تھا، یا تو منافق نظر آتے تھے، ان کے منافقین کے چہرے تو دور تھے ظاہر، یا تو منافقین کے چہرے نظر آتے تھے، یا تو مسلمانوں میں سے بیچارے معذور کمزور مسلمان نظر آتے تھے، اور اپنے آپ کو اندر میں ملامت کرتا تھا کہ کیا یہ تو نے کیا کر لیا۔ تو بہرحال پھر اندر میں جو ہے افسوس تو ہوتا رہا۔ اب جب نبی علیہ السلام کی واپسی کا اعلان آنے لگا تو دل میں بہت سے شیطانی وسوسہ آئے، حضور کو فلاں بہانہ بتائیں گے شاید حضور معاف کریں، حضور کو فلاں بہانے بتائیں شاید حضور معاف کریں، حضور کو فلاں بہانہ بتائیں شاید حضور معاف کریں۔ یہ بہانے تو دل میں بنتے گئے، لیکن جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، تمام لوگ جو منافقین تھے انہوں نے اپنے بہانے جھوٹے بتائے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ستون میں باندھا ان کے کام تو ہو گئے، لیکن جب میں حضور کے پاس جب پہنچا اپنے بات کرنے کے لیے تو مجھے تمام کے تمام جھوٹ بھول گئے۔ اب میں حضور کو کہتا تو کیا کہتا، تو میں نے حضور کو کہا حضور بات کچھ بھی نہیں ہے، اگر دوسرا کوئی ہوتا بادشاہ یا کوئی بڑا تو شاید میں ان کے سامنے جھوٹ بولتا، لیکن آپ تو اتنی بڑی پیاری ہستی ہیں، آپ کے سامنے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، اور اللہ کے سامنے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ حضور مجھے سب کچھ تھا، گاڑی کا بندوبست تھا، کھانے پینے کا بندوبست تھا، سب کچھ تھا، بس حضور میری سستی تھی۔ تو حضور کو میں نے تمام صفائیاں اپنے پیش کی۔ حضور نے فرمایا فی الحال تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، فی الحال چلے جاؤ تم، یعنی تمہارا معاملہ اللہ نے ملتوی کر دیا ہے، اور ان کے دل میں فکر تھی تو اللہ پاک انہیں سبق دینا چاہ رہے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ میں یہاں سے نکلا تو حضور علیہ السلام نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ بھائی کعب بن مالک سے بات چیت نہیں کرنی، سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی بات نہیں کرے گا ان سے، بات چیت ختم بس۔ تو کعب فرماتے ہیں تو پھر میں نے جانچ پڑتال کی، دوسرا بھی کوئی میرے جیسا بندہ ہے جس نے حضور سے اس طرح بات کی ہو، حضور نے ان کا معاملہ ملتوی کیا ہو۔ کہا مجھے دو اور شخصوں کا پتہ چلا، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ دونوں حضرات تھے، ان کا معاملہ ملتوی تھا۔ اب یہ دو حضرات ہیں نا، پھر یہ گھروں میں رہنے لگے، بڑی عمر تھی شاید ان کی، جب اپنے گھروں میں رہنے لگے اور بس وہاں پر ان کا رونا دھونا کام تھا۔ میں جوان تھا، ہٹا کٹا، میں گھر میں رہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، باہر جاتا باہر جو سب کے چہرے نظر آتے ہیں، حضور کے پاس جاتا ہوں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہا ہوں، حضور کی طرف دیکھ رہا ہوں، حضور چہرہ پھیر رہے ہیں، کسی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو گویا کہ 40 دن مجھ پر اس طرح گزرے کہ زمین اپنے کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر بہت تنگ ہونے لگی۔ اب میں کرتا تو کیا کرتا، یہ میری کیفیت ہوگی، بہت بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ آخرکار 40 دن گزرے تو 40 دنوں کے بعد اب حضور نے فرمایا کہ 10 دن باقی، فرمایا کہ گھر والوں کو ابھی اعلان ہے کہ وہ بھی ان سے ساتھ چھوڑ دیں، وہ بھی چلے جائیں، وہ بھی بات چیت نہ کریں۔ اب جو بیویاں بات کرتی تھی اب امتحان بہت بڑا بڑھ گیا کہ بھائی بیویاں بھی بات نہ کریں۔ تو سلسلہ یوں ہوا کہ بیویوں سے بھی رشتہ نہ تھا، فی الحال کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو جناب کعب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بیوی کو کہا کہ بھائی تو چلی جا اپنے میکے، فی الحال جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ تو اس وقت یا کچھ وقت بعد ان کو پتہ چلا کہ فی الحال جو صحابی شاید مرارہ بن ربیع تھا یا ہلال بن امیہ، ان میں سے ایک ہی بیوی نے حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضور جو ہے میرا شوہر یعنی کہ بوڑھا ہے، وہ کام کاج اپنا خود نہیں کر سکے گا، میں اسے بات نہیں کروں گی، صرف خدمت کے لیے مجھے اجازت دے دی جائے۔ تو انہوں نے اس کو اجازت ہے۔ تو کہا میری بیوی نے ایک بار کہا اگر تو کہے تو میں حضور کے پاس جاؤں، حضور سے آپ کے بارے میں سفارش کروں کہ میں آپ کی خدمت کے لیے گھر میں رہ لوں۔ کہا کہ نہیں، وہ بیچارہ بوڑھا تھا، میں ہٹا کٹا، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ بہرحال کہا کہ یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس بیچ میں جو ہے غسانی بادشاہ تھا، جو رومیوں کا بادشاہ تھا، غسانی بادشاہ نے پھر کیا کیا کہ میرے طرف ایک میسج پیغام بھیجا، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سے
آپ کے نبی نے سوشل بائیکار کر دیا، تم سے بات چیت بالکل ممنوع ہو گئی ہے، اور اب جو ہے تم بڑی مشکلات کی زندگی گزارے ہو، اگر آپ ہمارے دربار میں آ جائیں تو ہم آپ کا بہت بڑا اکرام کریں گے، آپ تو ہمارے کام کے بندے ہیں۔ اب ان کو تو چاہیے تھا کہ لوگ یعنی کہ مسلمانوں کو مرتد کیسے کریں۔ تو جناب کعب فرماتے ہیں جب میں نے یہ پرچی دیکھی ان کی تو پھر میں نے کہا اللہ یہ ایک بہت بڑا پھر سے امتحان آ گیا، امتحان پہ امتحان۔ میں نے اس کی بات کی توجہ نہ دی اور اس کے پرچی کو آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس حالت میں میرے دن گزرتے رہے۔ آخر کار جب 50واں دن ہوا، صبح کا ٹائم تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک صلع پہاڑی ہے مدینہ طیبہ میں، ایک احد پہاڑی، صلع پہاڑی، وہاں اس کے اوپر ایک بندہ چڑھا ہوا ہے۔ صبح کا ٹائم، صبح کے ٹائم میں سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آواز دور دور جاتی ہے، کعب یا کعب بن مالک ابشر، کعب بن مالک تمہاری خوشخبری ہو۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا ہے۔ اسی وقت میں سجدے میں گر گیا۔ ادھر اس نے اعلان کیا اور ادھر ایک دوسرا ساتھی تھا، وہ اپنے سواری پر دوڑتا ہوا میرے گھر پہنچا، لیکن دونوں نے مجھے خوشخبری کی دی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو کسی کو خوشخبری دیتا تو اس کے انعام میں کچھ دیتے تھے، تو جو پہلے خوشخبری دیتے تو پہلے آواز مجھے اس پہاڑ والے کی پہنچی تھی، اگر یہ پہنچا وہ تھا گاڑی گھوڑے والا، لیکن یعنی پہلے آواز اس کی پہنچی تھی، تو مجھے کو کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں اس کو اپنے تحفے میں دے دیے۔ اور پھر اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو لوگ جو ہے جوک در جوک لوگ آتے گئے، ہمیں ملتے گئے، گلے لگتے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوئے ہم سے اور بہت پیار سے ملے، اور مہاجر صحابہ میں حضرت طلحہ بھی ہم سے ملے، دوسرے انصار صحابہ ملے، بہت ہمیں مبارکباد دے رہے تھے، حضور کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، خوشی کا ماحول تھا بہت۔ تو اس وقت میں نے حضور کو کہا کہ حضور جو ہے میں اپنا کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں، اپنا پورا مال دینا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا حضور فرمایا پورا مال نہ دو، تو میں نے اپنا کوئی مخصوص مال اپنے رکھا، باقی میں نے کہا حضور یہ جو ہے رکھا میں نے، باقی میں صدقہ کرتا ہوں۔ پھر حضور نے جو ہے وہ صدقہ قبول فرمایا۔ فرمایا کہ اس کے بعد میں نے یہ یعنی کہ عزم کر لیا کہ بھائی یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معافی کا جو اعلان کیا ہے، وجہ کیا تھا کہ میں سچ پر قائم رہا، جھوٹ نہیں بولا۔ تو آج سے میں نے عزم کیا ہے کہ میں کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ دن ہے، وہ آج کا دن ہے، میں نے اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سچ کے بدلے میں ان کا اتنا اکرام کیا، رسول کے سامنے عزت ہو گئی، صحابہ کے سامنے عزت ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ نے یہ پوری آیت ان کی شان میں نازل فرمائی، قیامت تک مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے۔ یہ سچ ہے، سچ کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو جھوٹ بولنے میں کیا فائدہ؟ ہر برم انسان جو ہے ذلیل ہوگا جھوٹ بولنے میں، تو سچ کا فائدہ اللہ کے پاس بھی عزت، لوگوں کے پاس بھی عزت ہوگا۔